اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا موضوع توحید ہے، بہت ہی اہم موضوع اور ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں زیادہ ابحاث نہیں کی جاتی، زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ اگر توحید کی معرفت انسان کو ہو جائے، اگر انسان توحید کے بارے میں آگاہی حاصل کر لے تو یہ دین کی بنیاد ہوتا ہے، یہ دین کی جڑ کہلاتا ہے کہ اس توحید کے ذریعے سے انسان دین کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے خدمت میں عرض ہوا تھا کہ توحید کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور انسان کو معلوم ہو کہ یہ انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں پر موجود ہے اور کس طرف انسان نے سفر کرنا ہے۔ یہ تین سوال، ان کے جواب انسان کو جاننا بے حد ضروری ہو جاتا ہے، اور جو انسان بھی ان تین سوالوں کے جواب جان لیتا ہے وہی کامل دین کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اور عرض ہوا تھا کہ جب یہ تین سوال انسان کو جواب مل جائیں ان تین سوالات کے، تو انسان کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں پاتا، بلکہ ہمیشہ خدا کو اپنے نزدیک تر پاتا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے وجود کے ساتھ خدا کی معرفت رکھتا ہے۔ اور یہ معرفت خدا کی بہت ضروری ہے۔ اس معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی خدا نے انسان کے پاس کئی ذرائع دے دیے، کئی دلائل دے دیے کہ ان دلائل کے ذریعے سے انسان معرفت خداوندی حاصل کر لے۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے دو بہت ہی خوبصورت طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، دو ذرائع موجود ہیں۔ ایک اندرونی راستہ ہے اور ایک بیرونی راستہ ہے۔ یہ دو راستے جو ہر انسان کی دسترس میں ہیں، ہر انسان کی پہنچ میں ہیں، کہیں دور نہیں جانا پڑتا، بلکہ ہر انسان جو بھی اس دنیا میں ذی شعور انسان ہے اس کے پاس یہ دونوں راستے موجود ہیں۔ اندرونی راستہ کہ انسان اپنے نفس کے اندر جھانکنا شروع کر دے، اپنے نفس کے اندر دیکھنا شروع کر دے اور توجہ کرے، انسان اپنے نفس میں توجہ کرے۔ خدا نے انسان کو قوت حافظہ عطا کی، خدا نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا، خدا نے یہ قلب سلیم عطا کیا، خدا نے یہ اعضاء عطا کیے، خدا نے ایک خوبصورت جسم عطا کیا۔ اور پھر جب انسان اس جسم کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس قدر پیچیدہ نظام اس جسم کے اندر موجود ہے، اس قدر پیچیدہ نظام اس جسم کے اندر موجود ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے جب توجہ کرتا ہے کہ انسان کہ یہ ہاضمے کا نظام، یہ حفظ کا نظام، یہ سوچ و فکر و شعور کا نظام، یہ چلنے کا نظام اور انسان کے اندر جو مشینری موجود ہے اس کا نظام، انسان واقعاً حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان ان سیلز کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک جسم کے چھوٹے سے مقام پر لاکھوں کی تعداد میں سیل موجود ہیں اور ان سیل کے ذریعے سے انسان کا جسم وجود میں آیا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے یہ ہو گیا، کیسے یہ انسان کا اندرونی نظام بن گیا۔ تو پھر انسان توجہ کرتا ہے، ہاں کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو بنانے والی ہے، کوئی ذات ہے جو اس نظام کو بنانے والی ہے۔ اور پھر انسان کہتے ہیں ہاں وہی ایک خدا ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے،
جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو اس قدر پیچیدہ نظام عطا کیا کہ اب اگر انسان اسی نظام کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ انسان کا اندرونی راستہ ہے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ خدا کی معرفت بہت ضروری ہے ہر انسان پر، اور یہ معرفت آپ دیکھیں علماء سے جب پوچھا گیا کہ معرفت کتنی اقسام کی ہوتی ہے تو علماء کرام نے بتایا کہ معرفت دو طرح سے حاصل کی جاتی ہے، ایک بدیہی معرفت ہے اور ایک نظری معرفت ہے۔ بدیہی معرفت اور نظری معرفت میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کون سی معرفت ہوتی ہے، بدیہی معرفت اور نظری معرفت۔ بدیہی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے لیے انسان کو کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو، کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ عقلی دلیل کی ضرورت ہے نہ نظری دلیل کی ضرورت ہے، بلکہ دلیل کے بغیر ہی انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے، اس چیز کا شعور حاصل کر لیتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسری ہمارے پاس یہ معرفت نظری معرفت ہے۔ نظری معرفت یعنی انسان کو اب دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کے بغیر اس چیز کو نہیں سمجھ سکے گا، دلیل کے بغیر وہ نہیں پہنچ سکے گا اس مقام تک۔ تو بس کیا اللہ کی معرفت، خدا کی معرفت بدیہی معرفت ہے یا عقلی یا نظری معرفت ہے؟ توجہ کیجیے گا، یعنی اگر کوئی انسان خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو کیا اس کو دلیل کی ضرورت ہے یا دلیل کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بدیہی معرفت ہو جائے گی، لیکن اگر اس کو دلیل کی ضرورت ہے تو یہ نظری معرفت ہو جائے گی۔ علماء کرام اس خدا کی معرفت کے بارے میں بہت خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ابتدائی طور پر خدا کی معرفت بدیہی معرفت ہے، لیکن تفصیلی طور پر، کلی طور پر و بالآخر تمام معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے یہ معرفت نظری معرفت ہے، بدیہی معرفت نہیں ہے۔ خوب کیسے؟ ابتدائی طور پر اگر انسان سوال کرے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پر موجود ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، اس مقام کے اوپر وہ جب اپنے بدن کو دیکھتا ہے، اس کائنات کو دیکھتا ہے، اپنے اندرونی نظام دیکھتا ہے، تو پھر اسی نظام کے ذریعے سے وہ جان لیتا ہے کوئی ہستی ہے جو مجھے بنانے والی، کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کو بنانے والی ہے۔ اور یہ ابتدائی نقطہ ہے معرفت کا۔ دلیل کوئی اور دلیل نہیں چاہیے، یہی اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے سے باہر اس کائنات کو دیکھتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے خدا تک۔ یہ ابتدائی معرفت ہے۔ لیکن نظری معرفت یعنی جب اس کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت اس کو دلیل کی ضرورت پڑے گی جب یہ اس ابتدائی معرفت سے آگے قدم رکھے گا، پھر خدا کو کلی طور پر، مکمل طور پر معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو دلائل کی ضرورت پڑے گی۔ وہ بہت ساری دلائل لے کر آئے گا، عقل کے ذریعے سے اور قرآن و سنت کے ذریعے سے دلائل لے کر آئے گا اور خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ بس ابتدائی طور پر یہ معرفت بدیہی ہے، لیکن بالآخر یہ معرفت فکری و نظری معرفت ہے، یعنی اس کو دلائل کی ضرورت ہے۔ اب دو راستے جو اس معرفت کے لیے، ایک اندرونی راستہ اور دوسرا راستہ بیرونی راستہ ہے، اس کائنات کا راستہ ہے۔ انسان دیکھتا ہے اس کائنات کو اور اس کائنات میں اترنا شروع ہوتا ہے، اور پھر دیکھنے کے بعد وہ فکر کرتا ہے کہ یہ نظام کس طریقے سے چل رہا ہے، اس نظام کو کون ہے بنانے والا۔
یہ سورج کے گرد زمین کا گھومنا، سورج کے گرد اور سیارات کا گھومنا، یہ کیسے انجام پذیر ہوا ہے؟ کیا یہ بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے ہو گیا ہے؟ یا کوئی ہستی ہے جو اس سب کو بنا رہی ہے؟ جس ہستی نے اس سب کچھ بنایا اور اس کے بعد اب وہی ہستی اس سب کچھ چلا رہی ہے۔ کس طریقے سے یہ زمین، یہ مرکری، یہ وینس، یہ ارتھ کس طریقے سے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور کیسے یہ دن رات میں تبدیل ہو رہے ہیں، کیسے یہ گرمی سردی میں موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ ایک ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ ایک ہستی ہے جو یہ سب کچھ چلا رہی ہے۔ اور انسان جب اس بیرونی راستے کو دیکھتا ہے تو پھر خدا تک پہنچتا ہے اور خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی معرفت بہت اہم ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ انسان اندرونی راستے کو بھی پرکھ لے اور خدا کی معرفت حاصل کر لے، اور بیرونی راستے کو بھی پرکھ لے اور خدا کی معرفت حاصل کر لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام برادران کو، تمام طلباء کو مطلع الفجر تعلیمی تربیتی و فکری کارگاہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہمارا اس کارگاہ کے اندر احکام کا دوسرا درس شروع ہوتا ہے، اور کل کے درس کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی کہ خداوند متعال نے جو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے قوانین وضع کیے ہیں، ان کو 3 طرح تقسیم کر دیا ہے۔ ایک کو اصول دین کہا گیا ہے، ایک کو فروع دین کہا گیا، اور ایک کو اخلاق کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اور ہماری جو گفتگو احکامات کے اندر، فقہ کے اندر، اس موضوع کے اندر گفتگو ہے، وہ فروع دین کے اندر ہوگی۔ اور پھر یہاں تک بات پہنچی تھی ہماری کہ ان فروع دین کو سمجھنے کے لیے ائمہ کے بعد جو وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے وہ 3 طریقے ہیں۔ یا تو ہم مجتہد ہو جائیں تاکہ ائمہ کی روایات سے، قرآن کریم سے ہم ان کو سمجھ سکیں، یا ہم احتیاط پر عمل کریں، یا ہم تقلید کریں۔ اب جو گفتگو ہماری شروع ہونی ہے وہ اس موضوع تقلید کے اندر شروع ہونی ہے۔ ایک نقطہ جو پچھلے درس میں بیان کیا تھا اور اس کو آج پھر آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب تقلید جو ہم نے کرنی ہے تو اس کو شروع کب کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس کے اندر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو جو شخص بھی 14 سال قمری ہو چکا ہے، جن چاند کے لحاظ سے 14 سال کا ہو چکا ہے، وہ بالغ ہے۔ یا بلوغت کی دوسری نشانی ہے، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حالت نیند میں یا حالت بیداری میں منی کا خارج ہو جانا۔ اگر اس کے حالت نیند میں، حالت بیداری میں جو ہے وہ منی خارج ہو جاتی ہے تو وہ شخص بھی کیا ہے، بالغ ہو چکا ہے۔ بے شک ابھی وہ 14 سال کا نہیں ہوا، لیکن کوئی دوسری شرط جو پوری ہو چکی ہے وہ بلوغت کی، اس وجہ سے وہ شخص ابھی بالغ ہو چکا ہے۔ اب یہ شخص جو بالغ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر نماز بھی واجب ہو گئی، روزہ واجب ہو گیا، حج واجب ہو گیا، باقی چیزیں واجب حرام، یہ تمام چیزیں سے اب لحاظ کرنی ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے کہ کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز حرام ہے؟ ہم نے بتایا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو، یا وہ احتیاط پر عمل کرتا ہو، یا وہ تقلید کرے۔ اب 14 سال کا شخص جو عموماً دیکھا جاتا ہے وہ خود مجتہد بھی نہیں ہے اور احتیاط پر بھی عمل نہیں کرتا، جو تیسرا طریقہ بچ جاتا ہے وہ ہے تقلید۔ خوب یہ شخص تقلید کرے گا، تقلید کے مطابق اپنا عمل انجام دے گا، یعنی کسی بھی ایسے مجتہد کی، ایک ایسے عالم کی جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو چکا ہو، اور اس کے اندر تمام مذکورہ شرائط جو بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اگر وہ موجود ہوں تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقلید کرے، اور اگر یہ تقلید نہیں کرتا تو اس کا جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کاپیاں نکالیں اور پین نکالیں، اور جو شرائط آپ کو مجتہد کی بتائی جا رہی ہیں جس کی تقلید کرنا ضروری ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں۔ سب سے پہلی شرط کہ جو ایک مرجع تقلید کے اندر ہونا ضروری ہے، جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے، وہ پہلی شرط ہے اجتہاد، کہ وہ فقہ میں، اصول میں، منطق میں، فلسفے میں، درایت میں، علم الرجال میں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے علوم ہیں کہ جو ابھی آپ کے سامنے
فضاحت کے ساتھ اگر بیان کرنا شروع کریں تو خود ایک گفتگو اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مجتہد جو اس درجہ اتحاد پر پہنچتا ہے وہ ان تمام علوم کے اندر ملکہ رکھتا ہے، یعنی وہ ان کے اندر ہائی لیول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اگر میں آپ کو آپ کی زبان میں، عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں، اور وہ اس تعلیم کو جاری رکھتا ہے، اور جاری رکھتے ہوئے اس مقام تک، اس پوسٹ تک، اس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن فقط یہ ڈگری ہونا، اجتہاد کی ڈگری ہونا کافی نہیں ہے، مجتہد ہونا فقط کافی نہیں ہے کہ اس کی تقلید بھی کی جائے۔ اس کے لیے دوسری شرط جو ہونا ضروری ہے وہ ہے عدالت۔ عدالت یعنی ایک عادل شخص کی آپ نے تقلید کرنی ہے، غیر عادل کی تقلید نہیں کرنی۔ تیسری شرط جو اس کے اندر ہونا ضروری ہے وہ ہے عقل و بلوغ، یعنی عاقل بھی ہونا چاہیے اور بالغ بھی ہونا چاہیے۔ نابالغ کی تقلید نہیں کر سکتے، اور جو مجنون ہے اس کی بھی تقلید نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے کہ زندہ بودن، وہ شخص جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے وہ مرجع تقلید زندہ ہونا چاہیے، میت کی تقلید آپ نہیں کر سکتے۔ مثال ابھی ہمارے سامنے رہبر معظم سید علی خامنہئی موجود ہیں، لیکن ان سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور بہت سارے مومنین مسلمین نے امام خمینی کی تقلید کی تھی۔ اب جب وہ امام خمینی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اب وہ اس تقلید پر آیا باقی رہ سکتے ہیں نہیں باقی رہ سکتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اب ایک زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ وہ شخص جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے وہ مرد ہونا چاہیے۔ مجتہد عورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس عورت مجتہدہ کی آپ تقلید نہیں کر سکتے، مرجع تقلید کو ہمیشہ مرد ہونا چاہیے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ مرجع تقلید کو شیعہ 12 امامی ہونا چاہیے۔ اب یہ شیعہ 12 امامی کی شرط کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شیعوں کے اندر بعض گروہ موجود ہیں، ایک ہیں جو 4 اماموں کو مانتے ہیں، یعنی امام زین العابدین تک ہمارے ساتھ، ہمارے 12 اماموں والوں کے ساتھ شامل ہیں، اس کے بعد حضرت زید کو امام مانتے ہیں۔ بعض ہیں جو 6 امامی ہیں، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے جو وفات پا چکے تھے ان کو حضرت اسماعیل کو امام مانتے ہیں، جبکہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے۔ ایک گروہ ہے جو 8 امامی ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم تک امام مانتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت امام علی رضا کو امام نہیں مانتے، یعنی یہ گروہ ہیں۔ لیکن جو 12 امامی ہیں، یعنی جو امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک امام مانتے ہیں، وہ شخص مجتہد ہو تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم شرط ہے حلال زادہ ہو، یعنی اس کی پیدائش حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے ہوئی ہو، زنا یا کسی بھی اور حرام ذریعے سے پیدائش نہیں ہوئی ہو، کیونکہ بے شک یہ خود حرام زادہ ہونا اس کے لیے ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ مجتہد بن سکتا ہے، درجہ اجتہاد پر فائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آپ تقلید نہیں کر سکتے۔ اور احتیاط واجب کی بنیاد پر اس شخص کو جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے یہ عالم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، اور دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا لالچی نہیں ہونا چاہیے، دنیا اس کے سامنے جو ہے وہ حقیر ہونی چاہیے، تو پھر اس شخص کی آپ تقلید کر سکتے ہیں۔ خوب ایک بار میں پھر دہرا دیتا ہوں شرائط کہ اجتہاد ہونا چاہیے اس شخص کے اندر، عدالت ہونی چاہیے جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے، نمبر 3 عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، نمبر 4 زندہ ہونا چاہیے، نمبر 5 مرد ہونا چاہیے، نمبر 6 شیعہ 12 امامی ہونا چاہیے، نمبر 7 حلال زادہ ہونا چاہیے، نمبر 8 عالم ہونا چاہیے، اور نمبر 9 دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شخص جو دنیا کا حریص نہ ہو، جو عالم ہو، عالم نہیں عالم، یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کی تقلید کریں۔ خوب یہ شرائط ہیں مجتہد کی،
اور ساتھ ہی کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں کہ اب اس مجتہد سے ہم نے فتویٰ لینا کیسے ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو حکم بیان کر رہا ہے یہ ہم تک کیسے پہنچے گا۔ بالفرض اگر ہم سادہ سی مثال لیں، ابھی رہبر معظم اگر ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو وہ موجود ہے ایران میں، تو ہم نے اگر ان سے فتویٰ لینا ہے تو ہم کیا طریقہ کار ان سے فتویٰ لینے کے، ان سے حکم لینے کے؟ تو فرماتے ہیں کہ 4 طریقہ کار آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ بھی آپ اپنی کاپیوں میں دیکھ لیں، چاروں طریقہ کار کہ کسی جو ہے وہ مجتہد سے فتویٰ اخذ کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ آپ خود مجتہد سے سنیں اس بات کو، خود اس سے پوچھیں سوال اور اس سے سوال کا جواب لے لیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 2 عادل افراد سے آپ سنیں، یعنی 2 ایسے افراد جن کی عدالت کے اوپر آپ کو یقین ہے، وہ آپ کو اس مجتہد کی طرف سے ایک فتویٰ نقل کرتے ہیں تو آپ ان کی عدالت پہ یقین رکھتے ہوئے اس فتوے کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہو۔ تیسری چیز ہے کہ کسی ایک مورد اطمینان شخص سے بھی سنیں، یا تو 2 عادل مل جائیں تو مل جائیں، اگر 2 نہیں ملتے، ایک ایسا ملتا ہے جس کے اوپر آپ کو مکمل اطمینان ہے کہ یہ شخص آپ کے سامنے غلط بیانی نہیں کرے گا، تو آپ اس شخص کے اوپر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس شخص کے لیے اس کی کہی ہوئی بات پر کہ اس مجتہد نے یہ فتویٰ بیان کیا اس پر عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ مجتہد کی طرف سے جو رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل، ایک مسائل کی کتاب بیان کی جاتی ہے، اگر آپ کو یقین ہو کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے، تو آپ اس کے مطابق بھی عمل کر کے اپنا جو ہے وہ زندگی کے امور کو بجا لا سکتے ہیں۔ خوب یہ 4 طریقہ کار ہیں کہ یا خود مجتہد سے سنیں، یا کسی 2 عادل شخص سے سنیں، یا کسی ایک مورد اطمینان شخص سے سنیں، یا مجتہد کی توضیح المسائل سے آپ خود اس مسئلے کو پڑھیں، تو یہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ان مجتہدین کے فتویٰ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ خوب ابھی پھر یہاں پر آپ کے سامنے میں تذکر دے دوں کہ جو افراد 14 سال کے ہو چکے ہیں اور ابھی تک تقلید نہیں کی، تو پہلے بھی پچھلے درس میں بتایا کہ تقلید کے بغیر کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے، تو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نیت کریں کہ آج سے میں بالفرض رہبر معظم سید علی خامنہئی کی تقلید کرتا ہوں، اور آج کے بعد جو میرا عمل ہوگا میں ان کے فتویٰ کے مطابق اس عمل کو انجام دوں گا۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر پھر تبدیلی آئے اور ہم اس کو ایک آسان انداز سے اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ آگے بڑھا کے چل سکیں۔ اگلے درس تک اپنے استاد، اپنے مہربان، اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو کل قوانین و ضوابط اور رولز ایک کلاس روم کے آپ کو بتائے تھے، میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت وہ چاروں چیزیں پوری کر کے آپ بیٹھے ہوں گے۔ آپ سب کے پاس نوٹ بک بھی ہوگی اور آپ کے پاس پینسل پین بھی ہوگا، اور یقیناً آپ نے کل جس وقت یہ کلاس اٹینڈ کی تھی آج بھی اسی وقت اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں اور مجھے آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ڈسٹربنس نہیں ہے، آپ کالز نہیں سن رہے، آپ میسیجز کو رپلائی نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کسی پرسکون جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہو۔ اور چوتھی چیز جو اس درس کے لیے میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ آپ سب کے پاس قرآن بھی موجود ہوگا۔ سب سے بہتر تو یہ کہ آپ کے پاس قرآن کتابی شکل میں ہو، اگر نہیں بھی ہے تو موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں یا پیڈ پہ کسی بھی چیز کے اوپر آپ کے سامنے قرآن ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں مہیا ہیں اور پوری ہیں تو ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک وقت ہے 30 سیکنڈ کا کہ آپ 30 سیکنڈ میں یہ ساری چیزیں پوری کر لیں۔ اور جب تک میں کل جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی تھیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کل ہم نے سورہ قدر پڑھی تھی، ہم نے سورہ قدر کی تلاوت بھی کی تھی، اور یقیناً ہم نے یاد بھی کر لی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی یاد سب نے کی ہوگی۔ ترجمہ بھی ہم نے سورہ قدر کا پڑھا، اور اس کے اندر 2 اہم باتیں جو ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے
جو بیان کی گئی تھیں، پہلی یہ کہ یہ سورہ قدر بتا رہی ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور دوسری بات یہ کہ اس کو لیلۃ القدر یا شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں انسانوں کا نصیب، انسانوں کی قسمت، انسانوں کا مقدر معین ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے۔ اور وہ کس طرح فکس ہوتا ہے؟ وہ قرآن کی رہنمائی اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں ہم نے اللہ سے دعا مانگ کر اپنے لیے سال بھر کے لیے اپنا مقدر اللہ سے طلب کرنا کہ اے پروردگار اس قرآن اور کتاب کی روشنی میں مجھے یہ امور چاہیے، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ اور روایات میں بھی ایسا ہی بیان ہوا ہے کہ جو پہلی شب قدر ہے 19ویں شب، اس میں اللہ کے سامنے ہم اپنی دعائیں اور التجائیں اور درخواستیں رکھتے ہیں۔ دوسری شب قدر میں جو 21ویں شب ہے، اس کے بارے میں یہ بیان ہوا روایات کے اندر کہ اس رات میں ہم نظر ثانی کرتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے وہ ٹھیک ہے یا مجھے اور بھی مانگنا چاہیے، کوئی میں نے ایسی بات تو نہیں اللہ سے کر دی جو شاید مجھے نہیں مانگنا چاہیے تھا، کوئی میں نے خطرناک مضر اپنے لیے مضر چیز تو نہیں طلب کر لی۔ جیسے ہوتا ہے کبھی بچہ چھری مانگتا ہے تو آپ اس کو چھری نہیں دیتے کیونکہ چھری اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور تیسری رات جو 23ویں کی رات ہے شب قدر، اور بھی شب قدر ہیں لیکن میں ایک روایت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اس رات میں ان ساری چیزوں کو فائنلائز کر دیا جاتا ہے، حتمی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کل کی جو ہم نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے ایک مختصر سا میں نے اشارہ اس لیے کیا تاکہ ہمارے وہ دوست جو ابھی کاپی پینسل نہیں لائے تھے، جو کسی پرسکون جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، جو موبائل میں فون کر رہے تھے یا میسیجز کا رپلائی کر رہے تھے، وہ سارے کام چھوڑ کر اور قرآن لے کر یہاں پر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے، ان تمام ہزاروں افراد کے ساتھ جو اس وقت آن لائن موجود ہیں اور اس درس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم دونوں، میں بھی اور آپ لوگ بھی، ہم سارے مل کے اس وقت قرآن کی بارگاہ میں موجود ہیں، قرآن کے سامنے موجود ہیں، اور قرآن کے سامنے موجود ہونے کا جو ادب و احترام ہے وہ ہم سب نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب جو دوست ہمارے اس وقت ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، چونکہ ہم قرآن کا درس لے رہے ہیں تو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور ایسے بیٹھیں کہ آپ قرآن کے سامنے قرآن کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کو پڑھتا ہوں، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ہم چلتے ہیں آج کے درس کی طرف، اور آج کی جو صورتیں ہم نے پڑھنی ہیں اس میں سے پہلی صورت جو یقیناً آپ نے سنی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ یاد بھی ہوگی، اور اگر نہیں بھی یاد تو آپ سب اس کو یاد کریں گے، وہ ہے سورہ عصر۔ قرآن کی سورہ ہے یہ سورہ عصر۔ یہ غالباً میں ابھی آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دوں کہ سورہ عصر 103 نمبر سورت ہے قرآن کی۔ ابھی آپ کے سامنے یہ سورت چلائی جائے گی ایک خوبصورت قاری کی آواز میں، آپ نے ساتھ تلاوت کرنی ہے اونچی آواز سے۔ یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اونچی آواز سے تلاوت کریں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، غور کرنا ہے ترجمے کے اوپر۔ آپ یہ تلاوت سن کر واپس آئیں، پھر ہم آگے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورة العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی، آپ نے تلاوت کی، سنی اور اس کے ترجمے کی طرف غور کیا۔ بہت مختصر صورت جس کو یاد کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ تو اتنے ذہین بچے اور نوجوان ہیں کہ آپ نے تو بہت کچھ ازبر کیا ہوا ہے، بہت کچھ میمورائز کیا ہوا ہے، بہت کچھ یاد آپ نے کیا ہوا ہے، آپ کے لیے تو یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب آئیں ہم ذرا اس کے ترجمے اور اس کے اندر جو اہم باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ جب ول کر کے واو کے ساتھ
استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا. جیسے ہم کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم. یہ قسم اللہ کھا رہا ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. ہم بعض اوقات خدا نہ خواستہ، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہمارا جوان اور عزیز اور بچہ نہیں ہوگا جو جھوٹی قسم کھاتا ہو، لیکن کبھی کچھ لوگ جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت گناہ ہے بڑا. جھوٹ تو بالکل ہی کسی بھی صورت بولنا اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر اللہ قسم کھا رہا ہے. کسی قسم کھا رہا ہے؟ زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم کھا رہا ہے. اور قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ایک بہت امپورٹنٹ اور ضروری بات ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ قسم کھا رہا ہے، اور ساتھ ہی اگلی ضروری بات کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہو رہی کہ جو 1400 سال پہلے عربستان میں، سعودی عرب میں لوگ رہتے تھے وہ خسارے میں ہیں، جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، جو بر صغیر میں انڈیا میں رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، افغانستان میں جو رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، یا یورپ میں جو رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، جو سینٹرل ایشین کنٹریز میں رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں. اس سے مراد کوئی خاص علاقہ اور خطہ نہیں ہے. اس سے مراد ہر انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو، چاہے وہ کسی بھی سرزمین کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو. سارے کے سارے لوگ لاس میں، خسارے میں. خسارہ، لاس، نقصان. اب یہ کیا بات ہو؟ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے، ڈرنے والی بات ہے. یقیناً ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ رب العزت اس کتاب میں جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، کہا گیا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہے. یہ جیسے اللہ نے بھیجی یہ بالکل ویسے ہی ہر ایک کے پاس ہے. میرے پاس جو قرآن ہے وہ بالکل وہی ہے جو اس وقت ہمارے دوست یورپ میں بیٹھ کر یہ درس سن رہے ہیں، یا جو مثلاً کسی اور خطے میں بیٹھ کر، انڈیا میں بیٹھ کر، کارگل میں بیٹھ کر، یا کوئی فرض کریں ہمارا دوست احباب مڈل ایسٹ میں بیٹھ کر کوئی یہ درس سن رہا ہے. جو آپ سب کے پاس قرآن ہے، میرے پاس بھی وہی قرآن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس عظیم کتاب کے اندر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے کے اندر ہے، انسان خسارے میں ہے، یعنی گھاٹے میں، نقصان میں. کیوں خسارے میں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں موجود ہے. جو یہ 4 کام نہیں کر رہا وہ خسارے میں ہے. جو یہ 4 کام کر رہا ہے وہ خسارے میں نہیں ہو سکتا، وہ بالکل محفوظ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن جو آدمی یہ 4 کام نہیں کر رہا وہ خطرے کے اندر موجود ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے. اس کے بچنے کی امید نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ 4 کام نہیں کر رہا. لیکن جو آدمی، جو جوان، جو خاتون، جو مرد یہ 4 کام کرے گا وہ خسارے میں نہیں ہوگا. وہ کیا کام ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلی چیز، جو صاحب ایمان ہوگا، جس میں ایمان ہے، وہ خسارے سے بچ گیا. دوسری چیز، جو اعمال صالح انجام دے گا، صالح اعمال انجام دے گا، وہ خسارے سے بچ جائے گا. تیسری چیز، جو دوسروں کو حق اور حقیقت کی وصیت کرے گا، تاکید کرے گا، ان کو رہنمائی کرے گا، وہ خسارے میں نہیں ہوگا. اور چوتھی چیز، وتواصوا بالصبر، جو صبر کی تلقین کرے گا، صبر کی وصیت کرے گا، صبر کا درس دے گا، جو خود بھی صبر کرے گا اور لوگوں کو بھی صبر کروائے گا، وہ خسارے میں نہیں ہوگا. زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے بتانے کے لیے کہ بہت ضروری بات ہونے والی ہے، اور وہ یہ کہ سب انسان خسارے اور نقصان اور لاس میں ہیں. لیکن اس خسارے اور نقصان سے باہر کون لوگ ہیں، یا جو باہر آنا چاہتے ہیں وہ کون ہیں؟ جن کو جو یہ 4 کام میں مصروف ہوں گے، جو 4 کام کریں گے یا 4 کام کر رہے ہیں، یا اگر باہر آنا چاہتے ہیں نقصان سے تو ان کو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے. وہ کیا؟ پہلا، ایمان. کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. اور ایمان وہ نہیں جو صرف ذہن میں، ایمان وہ جو احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمان وہ جو ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری باڈی سے، ہمارے جسم سے جو
ایمان ظاہر ہو، یعنی زبان سے ہم اقرار کریں، زبان سے ہم مانیں کہ میرا ان چیزوں پر ایمان ہے، ان باتوں پر ایمان ہے، دل کے اندر ہمارے ایمان موجود ہو اور ہم اسی ایمان کے مطابق اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنے وجود سے عمل بھی انجام دیں۔ وہ والا ایمان، وہ ایمان جس کا نتیجہ اگلی بات ہے، کون سی؟ عمل صالح، صالح عمل۔ وہ عمل صالح مختصر، یہ آپ نوٹ کریں گے انشاءاللہ یقیناً۔ عمل صالح سے مراد وہ عمل جس میں صلاحیت ہو کہ ایک انسان کو اللہ تک پہنچا دے، کمال تک پہنچا دے۔ ہر وہ صلاحیت والا عمل، ہر وہ کیپیبل عمل، ہر وہ کام جس کے اندر، ہر وہ ایکشن آپ کا جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے، وہ عمل صالح کہلائے گا۔ تیسری چیز، وہ لوگ یا تیسرا کام، وہ چیز کہ صبر کے حق کی وصیت اور حق کی تعلیم دیں، یعنی خود بھی انسان حق کے اوپر چلے اور اپنے اہل و عیال، بھائیوں، دوستوں، اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کزنز کو، اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو حق کی تعلیم اور تلقین کریں۔ اور تیسری چیز، خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تعلیم اور دوسروں کو بھی صبر کا پیغام دیں کہ صبر کریں۔ صبر سے مراد بھی یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ صبر سے مراد مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود اپنے ہدف اور مقصد کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جانا صبر کہلاتا ہے۔ صبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کو، بیٹھ جانے کو نہیں کہتے، صبر چھپ جانے کو نہیں کہتے، صبر مشکلات اور رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے اپنے ہدف اور مقصد کی طرف۔ مثلاً آپ میں سے بہت سارے ہیں جو ابھی ایگزامز دے رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹس، بہت ساروں نے ایگزام دے لیے، کورس مشکل ہے، کورس لینتھی ہے، ٹف شیڈیول ہے، ٹائم ٹیبل بڑا سخت بنایا گیا ہے، چھٹیاں نہیں ہیں، مثلاً بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن کیا آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں جی میں صبر کر رہا ہوں، میں ایگزام نہیں دے رہا؟ اگر آپ اس طرح کہیں تو کوئی آپ کو آپ کی بات قبول کرے گا؟ یہ صبر کہلائے گا نہیں۔ صبر کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود، بے شک کورس زیادہ ہے، بے شک کتابیں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، بے شک سلیبس بڑا سخت ہے، باتیں مشکل ہیں، بے شک چھٹیاں بھی نہیں ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کے باوجود آپ ایگزام میں جاتے ہیں، آپ ایگزام سینٹر میں جاتے ہیں، جا کر پیپر دیتے ہیں، جا کر امتحان کا پرچہ حل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو یہ چار باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں۔ پہلی بات سب سے کی گئی ہے کہ زمانے کی قسم، یعنی بہت ضروری بات ہونے والی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب انسان خسارے میں ہے، یقیناً خسارے میں۔ کیوں خسارے میں؟ جو یہ چار کام نہیں کر رہے۔ کون سے چار کام؟ ایمان جن میں نہیں ہے وہ خسارے میں ہے، جو اعمال صالحہ انجام نہیں دے رہے وہ خسارے میں ہے، جو خود حق پر نہیں چلتے اور نہ ہی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں وہ خسارے میں ہے، اور جو صبر نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی صبر کا پیغام نہیں دیتے وہ خسارے میں۔ لیکن جو یہ چاروں کام کر رہے ہیں وہ سب کامیاب ہوں گے۔ سورہ عصر قرآن کی 103 نمبر سورت کے مطابق، جو یقیناً آپ یاد کریں گے انشاءاللہ اور اس کو دہرائیں گے اور گھر میں بھی سب کو کہیں گے کہ سب یاد کریں، اور اس کے اندر جو اہم یہ باتیں ہوئیں ان کے آپ اوپر توجہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک اور سورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاں، ابھی تک ہم حضرت نوح تک پہنچے تھے، ہے نا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے دوستوں، اب ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ حضرت نوح کا کیا واقعہ ہوا، آپ کو آپ کے دوست حیدر مہدی بتائیں گے۔ تو حضرت نوح کا یہ واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ جو ہیں گناہوں سے باز آ جائیں، بت پرستی چھوڑ دیں اور اللہ کے دین کو قبول کر لیں، مگر ان لوگوں نے جتنا بھی حضرت نوح سمجھائے انہوں نے وہ نہیں قبول کیا۔ پھر آخر میں انہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ نے کہا کہ آپ ایک کشتی بنا لیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑی سی کشتی بنا لی، اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں ہر جانور کا جوڑا ڈال دیں، اور وہ جوڑ ہر جانور کا اس کشتی میں چلا گیا۔
اور اللہ نے کہا تھا کہ ان کا عذاب آئے گا، اور وہ عذاب ایک بہت بڑا سا سیلاب تھا جو حضرت نوح کی قوم پہ آنے والا تھا، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور بچے نے بھی نہیں مانا۔ ان کا بیٹا کہتا تھا کہ میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے سیلاب نہیں چھو پائے گا، مگر اللہ کا عذاب ایسا تھا کہ وہ پوری قوم کو سیلاب کے نیچے ہو گئی۔ واہ، چلیں، آپ نے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، ان کے زمانے میں پوری دنیا میں انسان پھیل چکے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بت پرستی کا کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ اور میں نے جیسے بتایا، بت پرستی انتہائی پست عقیدہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے لکڑی، پتھر، لوہے کا بت بنائے اور اس کے سامنے جھک جائے۔ یہ اور بت پرستی کیونکہ عقیدہ بڑا پست ہے تو اس کے ماننے والوں کو بھی بڑا پست کر دیتا ہے، بہت ہی یعنی ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ 900 سال دوستوں تبلیغ کی، لیکن 900 سال تبلیغ کی جو ہے اس کی وجہ سے بھی بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے، اور زیادہ تر اکثر لوگ غریب لوگ تھے، اور جو امیر تھے ان کے وہاں پہ ان کی قوم میں، وہ تو انہوں نے بس یہی بہانہ بنا لیا تھا کہ یہ جو آپ پہ ایمان لے کے آئے ہیں یہ غریب لوگ ہیں، تو ہم اور بڑی سطحی سی ایک رائب سے آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے تو ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ 900 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن وہ نبی خدا ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بلکہ دوستوں یہ کیا کرتے تھے کہ جب حضرت نوح ان کے اوپر تبلیغ کرتے تھے تو اپنی کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے اور اپنے اوپر کپڑا ایسے ڈال لیتے تھے جیسے سن ہی نہیں رہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے، قرآن میں ہے کہ التجا کی کہ میں نے ان کو ہر طریقے سے سمجھا کے دیکھ لیا، میں نے ان کو آستہ سے سمجھایا، میں نے ان کو خفیہ طریقے سے سمجھایا، میں نے ان کو زور سے سمجھایا، میں نے ان کو علل اعلان سمجھایا، میں نے ان کو رات میں سمجھایا، میں نے ان کو دن میں سمجھایا، یعنی غرض ہر طریقے سے سمجھا کے دیکھ لیا، لیکن وہ سمجھنے کو تیار 900 سال دوستوں۔ اور پھر نتیجتاً حضرت نوح نے ان کے لیے بد دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ اب مزید ایمان لانے والے یہ نہیں ہیں، جو لا چکے وہ لا چکے، اور یہی اللہ نے کہا جو لا چکے وہ لا چکے۔ اور پھر جو ایک تندور تھا، تندور ان کے گھر میں، اس میں سے نا یہ ایک علامت تھی کہ جب اس میں سے پانی نکلے تندور میں سے، تندور میں تو آگ ہوتی ہے لیکن جب پانی نکلے تندور میں سے تو سمجھ جانا کہ وہ جو عذاب کا تھا وقت وہ اب آ گیا ہے۔ اور پھر حکم ہوا تھا حضرت نوح کو کہ ایک بڑی سی کشتی بنائیں، بہت بڑی سی، اور جس کے اندر جانوروں کا ہر ایک جوڑا وہ اس میں جمع کر لیں، اور پھر وہ لوگ جو کہ ایمان لے کے آئے ہیں ان کو بھی اس میں سوار کر دیں جب یہ تندور سے پانی نکلنا شروع۔ جب حضرت نوح کشتی بناتے تھے، کیونکہ وہ خشکی میں بنا رہے تھے، پہاڑ پہ بنا رہے تھے، تو حضرت نوح کی جو قوم والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ اس کشتی کو پانی تک کیسے لے کے جائیں گے۔ اور حضرت نوح نے کہا کہ جس طرح آج آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، کل ہم بھی آپ کا اسی طرح مذاق اڑائیں گے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور جب یہ پانی آنا شروع ہوا، اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، لیکن ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم یہاں تو اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور ہم پہاڑی پہ چڑھ جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا، ان کی بیوی جن پہ قرآن پہ لعنت کی گئی ہے، وہ اور ان کا بیٹا، ایک بیٹے میں سے ایک بیٹا تھا جو کہ اس نے بھی یہی کہا کہ ہم کشتی میں سوار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم پہاڑی پہ جا کھڑے ہوں گے اور پہاڑ ہمیں بچا لے گا۔ لیکن پہاڑ نے دوستوں نہیں بچایا، اور پوری دنیا میں جو انسان تھے وہ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور اب کون لوگ بچے؟ جو صرف ان کی کشتی میں تھے۔ اب تمام بت پرست ختم ہو گئے۔ اب جب تمام بت پرست ختم ہو گئے تو دوبارہ سے الہی دین پوری دنیا میں شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی دوسرے حضرت آدم، کیونکہ اب نسل دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوا وہ تو ہم نے آپ کو بتایا، لیکن اب حضرت نوح کے بعد کیا واقعات ہوئے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اب تو پھر الہی دین کی بنیاد رکھ لی گئی، تو پھر بت پرستی کیسے شروع ہو گئی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سوال ہے؟
کہ یہ کہ پھر سے بت پرستی کیسے شروع؟ ہاں اب پھر دوبارہ سے یعنی سارے بت پرست مر گئے، پھر سے بت پرستی کیسے شروع ہوگی؟ جس شخص نے حضرت نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد رکھی وہ تھا نمرود۔ کون تھا؟ نمرود معلوم ہے کون تھا؟ جی اب آپ بتائیے۔ نمرود کا واقعہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا۔ اچھا، نمرود جو تھا وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، اور یہ سرزمین تھی بیبیلونیا کی، بابل کی سرزمین۔ بابل کی سرزمین معلوم ہے آپ کو کہاں کی؟ نہیں۔ چلے میں بتاتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا جب آپ یہ ساری چیزیں سمجھیں گے نا، پھر جب آپ ہسٹری کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ بابل کی سرزمین جو آج کل عراق ہے نا دوستو، عراق جہاں پہ ہم زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، جہاں امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے، جہاں امام مولا علی علیہ السلام کا روزہ ہے، جہاں پہ کاظمین ہے، یہ عراق کی جو سرزمین ہے یہ اس وقت بابل کی سرزمین کہلاتی تھی۔ ابھی بھی بیبیلونیا وہی سرزمین کہلاتی ہے، بابل کی۔ یہ بڑی پرانی قدیمی تہذیب جو ہے، یہیں سے انسانیت کی تہذیب شروع ہوئی۔ تو یہاں پر وہ پھر جو تھا نمرود نامی شخص، اس نے یہ کام کیا کہ دوبارہ سے بت پرستی شروع کروائی، اور بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں بہت ساری خواہشات ہیں، ہوتی ہیں نا دلوں میں۔ کسی کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو بیٹی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، کسی کو مال چاہیے ہوتا ہے، کسی کو جناب اپنی زمینوں کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، بارش چاہیے ہوتی ہے، کسی کو صحت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے، وہ اس میں مشکل میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو دل میں جب خواہش ہوتی ہے، کسی کو فرض کریں کوئی بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، وہ تو یہ کہے گا کہ بھائی، تو اب اس نے کیا کیا، متبادل رستے کھولنے شروع کیے، اور یہ کہا کہ اس نے اپنی ایک طرح سے اپنی کمائی کا ذریعہ کھول لیا۔ ہاں آپ یہ بالکل بات صحیح ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے اہداف کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ جس کو اولاد نہیں ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اس بت کی پرستش کرو تو میں یہ اولاد دے دے گا۔ کسی کو اپنی فصل کے لیے پانی چاہیے تو چلو اس سے مانگو تو تمہیں بارش ہو جائے گی۔ کسی کو جو ہے نا، کسی کا بچہ بیمار ہے یا خود بیمار ہے، چلو جی اس سے مانگو گے تمہیں صحت ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوا، اس نے نئے نئے بت بنانے شروع کیے، اور وہ پاپولر بھی ہونا شروع ہو گیا، یعنی لوگوں میں بڑا، لوگوں کو کیونکہ دلوں کی بات کر رہا تھا نا، لوگوں کے دلوں کی مرادیں کی کہہ رہا تھا نا۔ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، شیطان کا وعدہ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں میں بڑا مقبول ہو گیا، اور اس مقبولیت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا، یعنی اپنی حکومت بھی قائم کر لی بت پرستی کی بنیاد پہ۔ اور نہ صرف اپنی حکومت قائم کر لی، بلکہ حضرت ابراہیم جو تھے، ان کے جو چچا ہیں آزر، حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت نوح کی جو ڈائریکٹ اولاد ہے اس میں حضرت ابراہیم ہے، باقی تو اور لوگ جو کشتی میں بیٹھے تھے ان کی اولاد سے تھے، لیکن حضرت ابراہیم ڈائریکٹ جو حضرت نوح کی اولاد سے تھے، اور ان کے چچا بھی ظاہر سی بات ہے حضرت نوح کی اولاد سے تھا، آزر نام تھا، اس کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا نمرود نے، بلکہ ان کو بت بنانے پہ لگا دیا، اور ان کے بت کدے کا انچارج بھی بنا دیا۔ جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو منع کیا اور ان کی مخالفت کی، حالانکہ وہ ان کے چچا تھے لیکن مخالفت کی، تو جو ان کا چچا وہ تھا حضرت ابراہیم کا چچا آزر، اس کو اتنا غصہ آیا کہ پتہ پھر اس نے کیا کہا، اگر آپ مجھے روکیں گے تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، آپ نکل جائیں یہاں سے۔ اتنا جو ہے نا غصے میں، کیونکہ اس کی تو اتنی بڑی پوزیشن ملی ہوئی تھی، بادشاہ نے اس کو انچارج بنایا ہوا تھا، اس کی تو خوب دکانداری چل رہی تھی، لوگ بڑی اس کی عزت کرنے لگے تھے، اس کو اتنا غصہ آیا۔ تو جناب اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شدت کے ساتھ مخالفت کی نمرود کی جس نے سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد رکھی تھی۔ سمجھ آئی آپ کو کہ حضرت نوح کے واقعے کے بعد اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بڑا مزے کا ہے۔ ابھی یہ جوان ہے، اور جب سب لوگ ان کے گرد جمع ہوتے ہیں، چلو میلہ ہو رہا ہے، باہر تہوار ہے، عید کا تہوار ہے، چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں بیزار ہوں، میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ اور انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا، جیسے لوگ گئے، کلہاڑی اٹھائی اور سیدھا بت قدے میں پہنچے، اور سارے بتوں کی وہ درگت لگائی، نہ کسی کی آنکھ، کسی کی کان، کسی کی ناک، کسی کے ہاتھ، صحیح سب کی پٹائی لگائی۔ اور پٹائی لگانے کے بعد وہ جو کلہاڑی تھی نا، وہ دوستوں پھر پتہ کیا کی،
وہ कुल्हाड़ी जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पे रख दी, उसको नहीं मारा, उसके कंधे पे रख दी। अब जब ये मेले से वापस आए तो उनको पता एक ही जवान उनके बुतों के बारे में बुरा बुरा कह रहा था, यकीनन ये हज़रत इब्राहीम का काम है। वो आए, कहने लगे इब्राहीम ये काम तुमने किया है, और उनको पकड़ के नमरूद के पास ले गए। अब मुकदमा शुरू हुआ। हज़रत इब्राहीम ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है तुम इस बड़े वाले बुत से पूछ लो कि ये हरकत किसने की, क्योंकि वो तो सलामत था और कंधे पे उसकी निशानी कुल्हाड़ी भी थी, ये काम मुझे लगता है इसी ने किया है। वो कहते हैं हम इससे कैसे बात करेंगे, तो बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, ये क्या कर सकता है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि जब ये बोलता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, तो तुम फिर इसकी इबादत क्यों करते हो। अब जब उन्होंने अपने गिरेबान में झांका तो दोस्तों इतने शर्मिंदा हुए कि अपने गिरेबान में झांक के जब देखा तो उनको समझ आ गया गलती कहाँ पे है, हमारे अंदर ही है। लेकिन अब इस शर्मिंदगी को बचाने के लिए दोस्तों ये नहीं कि उन्होंने तौबा कर लें या हक के ऊपर आ जाएं, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अपने इन इलाह का बदला ले लो, अपने इन इलाह का बदला लो। और इन बुतों का बदला किस तरह लो कि हज़रत इब्राहीम को जलती हुई आग जला के इनको उसके अंदर फेंक दो, इनको आग से जला दो। तो सलमान अंकल जी, ये जो है इन लोगों को इतने सबक मिले हैं पूरी हिस्ट्री में, हमारे इन्हें कोई लातादाद सबक मिले हैं, फिर भी इनसे सीखते क्यों नहीं है, फिर भी उसके अगेंस्ट क्यों जाते हैं। बस वही ख्वाहिश नफ्स, जिसे कुरान में आया है ना कि इंसान जो है ना, जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, तो इलाह के माने दोस्तों हैं उसका जिसका हम कहना मानते हैं, जिसके कहने के ऊपर हम चलते हैं, जिसके कहने के ऊपर हमें यानी जिसके कहने पे हम सारे काम करते हैं। और कुरान में आया है कि अक्सर लोगों का जो इलाह है ना, जो अक्सरियत का जो इलाह है, कुरान में आया है कि अक्सर लोगों का इलाह कौन है, जिसके कहने पे जो उनका हाकिम है, जो जिसके हुक्म पे वो चलते हैं, उनका अपना नफ्स हमारा। यानी कुरान की आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अराअयता मन इत्तखज़ा इलाहु हवा, क्या आपने उसको देखा है जिसका इलाह उसका अपने नफ्स है, नफ्स अम्मारा है, उनका अपना हवाए नफ्स है। तो वो अपनी ख्वाहिश जो होती है ना, क्योंकि वो बुतों से अकीदत रखते थे, बुतों को अपना इलाह मानते थे, और बुतों के असल में तो इलाह जो थे ना कि जी बुत हमारे जो है ना फरमा रवा हैं, और वो फरमान किसका मानते थे, नमरूद का, है ना। तो जिससे उनको अकीदत और मोहब्बत हो गई थी, अब उसकी जो है ना चाहे उनको समझ भी आ जाए बात, जिस तरह वो गुसाले की इबादत करते थे, फिर ऐसी मोहब्बत हुई। तो देखे ना सलमान अंकल, नमरूद जो है, नमरूद अपने आप को खुदा मानता था, मगर वो खुद भी बुतों की परस्तिश करता था। हाँ, वो ऐसी था कि वो ये कहता था कि ये असल में हुक्म तो उसका चलता था, सामने उसने बुत रखे हुए थे, लेकिन बुतों की आड़ में हुक्म तो वो अपना चलाता था। जाहिर बात है बुत तो हुक्म नहीं देते थे ना, तो बस वो इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब जब इन्होंने ये किया ना जनाब, हज़रत तय ये किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, और हुक्म हुआ कि सारे लोग जो अपने बुतों से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं उसके इंतकाम के लिए वो लकड़ियाँ जमा करें, और वो जो है ना ताकि हज़रत इब्राहीम को उस लकड़ी में जला सके, उस आग में जला सके। अब जनाब आपको पता है कि कितनी लकड़ियाँ जमा होंगी, उफ, एक लकड़ियों का इतना बड़ा ढेर जमा हो गया कि जब आग लगाई गई तो अब मुश्किल ये हुई कि इस आग के करीब कौन जाए, इतनी ज़्यादा हिद्दत थी उसकी। तो ये तय हुआ कि एक मंजनीक के ज़रिए हज़रत आदम को, हज़रत इब्राहीम को उसमें फेंकेंगे। लेकिन ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरे, ना परेशान हुए, बल्कि इंतहाई पुरसकून तरीके से, क्योंकि उनको पता था कि उनका अल्लाह उनको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये जो है ना, जो इलाही जितने भी रहबर होते हैं उनका ये यकीन होता है कि हमारे साथ हमारे अल्लाह है, और जब अल्लाह हमारे साथ है हमें किसी से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जनाब जैसे ही उनको आग में फेंका गया, आपको पता है वो आग अल्लाह ने क्या कर दी, ठंडी कर दी, गुले गुलजार कर दी, और अल्लाह ने ये मौजज़ा सबको दिखाया। कई लोग तो ईमान ले आए, लेकिन कई लोग अभी भी अपनी हडहरामी पे कायम रहे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबुल में पैदा हुए। वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से थे।
وہ نہایت مہمان نواز تھے، وہ بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے۔ ان کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ آزر بڑھئی تھا، وہ لکڑی کے بت بناتا، بعض اوقات پتھروں کو تراشتا اور انہیں اپنی قوم کے پاس فروخت کر دیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بتوں سے شدید نفرت تھی۔ انہوں نے نہ تو بت فروخت کیے اور نہ ہی کبھی انہیں سجدہ کیا تھا۔ انہیں اس بات پر سخت تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہیں خلیل یعنی اپنے دوست کا منصب عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرنے سے روکا، ان کو سمجھایا کہ یہ محض لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں، یہ تم کو روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تم صرف اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے اور مجھے جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے رسولوں اور نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے آپ کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم اگر تم نے ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے روکا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، انہیں بار بار بڑی محنت اور پیار سے سمجھایا کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، مگر وہ اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہر سال ایک میلہ منایا کرتی تھی، جس میں شرکت کے لیے وہ شہر کے باہر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کئی روز تک ٹھہرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ساری قوم میلے کے لیے جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو بھی میلے میں شرکت کی دعوت دی۔ چونکہ ان کی قوم بڑی ڈٹائی سے شرک اور کفر میں مبتلا تھی، وہ اس سے سخت پریشان تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جب ان کی قوم کے لوگ میلے میں شرکت کے لیے چلے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خدا میں اپنے کلہاڑے سمیت داخل ہو گئے، اس سے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، پھر اس کلہاڑے کو سب سے بڑے بت کی گردن میں لٹکا کر وہاں سے چلے آئے۔ جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں، وہ سخت ناراض اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑا ہے، کیونکہ وہ نہ تو ان کو پوچھتا ہے اور نہ ہی انہیں اچھا سمجھتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر بت خانہ میں لے آئے، ان سے پوچھنے لگے، ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ انہوں نے بڑے بت کی طرف جس کے گلے میں کلہاڑا لٹک رہا تھا اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو، اس بڑے نے ان کو توڑا ہوگا، تم اس سے پوچھ لو اگر یہ جواب دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمارے معبود بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری عقل پر افسوس ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو بولنے اور اپنے آپ کو بچانے سے قاصر ہیں، یہ تو گونگے اور بہرے ہیں، بولنے تک کی طاقت نہیں رکھتے، تمہاری کیسے مدد کریں گے؟ کافروں کے پاس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ آگ اتنی زیادہ اور بڑی تھی کہ اس کے شرارے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ لوگوں نے اس سے پہلے اتنی زیادہ آگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے منجنیق کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اکیلا رب کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ نہ تو جلا اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچی، بس وہ رسیاں جن میں باندھ کر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ جل گئیں۔ لوگ ان کو صحیح سلامت دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایک اور بڑا معجزہ دکھایا کہ وہ جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نمرود، آپ کو پتہ ہے وہ کیسے مرا؟ ایک کیڑے سے۔ ہاں، نمرود جو اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتا تھا، ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک کے ذریعے اندر چلا گیا اور اس کے بعد سے جب وہ پر پھڑپڑاتا تھا نا، یہ چیخیں مارتا تھا ایک مچھر کے پر پھڑپڑانے سے۔ اور باقاعدہ طور پہ جہاں تک لکھا ہے کہ جی اس نے ایک جوتا مارنے والا رکھا کہ میرے سر پہ زور زور سے جوتے مارو، اس سے اس کو سکون آتا تھا اور سب کے سامنے اپنے سر پہ جوتے مرواتا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مرا اس طرح۔ اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پہ حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پہ پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔
जैसे ही नमरूद ने मंजनी में डाल के अल्लाह के नबी को आग में डाला तो वो आग गुलजार बन गई। अल्लाह के नबी मुतमईन होके पुरसुकून होके अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और फौजी नमरूद हैरत ज़दा होके नमरूद से पूछ रही है कि हमारे खुदाओं से तो ज्यादा इब्राहिम का खुदा ताकतवर है, उसने हमारी आग को गुलजार बना दिया। नमरूद ने कहा अच्छा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला के नमरूद कहने लगा कि जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फौज तैयार करे और मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ, कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद ने जो मशरिक व मगरिब पे हुकूमत करता था, उस वक्त जमीन का सबसे बड़ा बादशाह था, अपनी फौज को तैयार किया और एक बड़ी इमारत पे खड़े होके कहने लगा है कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर तो आए और लड़े मुझसे। इतनी देर में अल्लाह ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फौज को फिन्नार कर दो। वहाँ से बड़े बड़े मच्छर आए और नमरूद की फौज के एक एक फर्द का खून और गोश्त खा गए। नमरूद हैरत ज़दा देख ही रहा था कि एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। नमरूद अपने सर को दीवारों पे मारने लगा कि मुझे कोई बचाए, लेकिन अफसोस अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो कोई किसी को बचा नहीं पाता। वो फौरन अपने महल में आया, बेचैन होने लगा, अपनी खादमीन से कहने लगा कि अपनी जूतियों से मेरे सर को मारो। जब जब नमरूद के सर पे कोई जूता मारता था नमरूद को सुकून आता था, क्योंकि वो मच्छर नमरूद की नाक से होते हुए नमरूद के दिमाग तक आ पहुंचा और धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। तारीख ने लिखा वो बदतरीन बादशाह, वो जो अपने आप को खुदा कहलाकर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपनी जूतियों से उसका सर पीटते थे और ऐसे तड़प तड़प के वो फिन्नार हो गया, उसकी सल्तनत नीस्त नाबूद हो गई। और हजरत इब्राहिम अपनी ज़ौजा, इनकी ज़ौजा का नाम पता है आपको? हजरत इब्राहिम की ज़ौजा का क्या नाम? हजरत इब्राहिम की जो ज़ौजा थी उनकी बीवी हजरत सारा नाम था। हजरत सारा को लेके वो वहाँ से बेबीलोनिया से, इराक से अब उन्होंने हिजरत कर दी और एक ऐसी सरजमीन पे जाना चाह रहे थे जहाँ पे फिर से जो है ना वो तौहीद, वहदानियत और इलाही जो है ना दीन का की बुनियाद आगाज़ किया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने तबलीग अपनी कर दी थी। जो ईमान ला चुके थे वो ला चुके थे और जो नहीं ला रहे थे वो अब हक के आने के बाद भी नहीं आ रहे थे, तो उनके दिल पक्के हो चुके थे। एक मर्तबा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, मैं देखना चाहता हूँ आप मुर्दों को कैसा जिंदा करते हैं। उन्हें इस बात का यकीन था कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है, मगर उन्होंने चाहा कि इस चीज को अपनी आंखों से देख लें। अल्लाह ताला ने इनसे बजरिया वही कहा कि वो 4 परिंदे लें, उनको ज़िबा करके इनके टुकड़े टुकड़े करके आपस में मिला दें और फिर मुख्तलिफ पहाड़ों पर गोश्त के टुकड़े रख दें। इसके बाद इनको अपनी तरफ बुलाएं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया तो हर परिंदे के अज़ा एक दूसरे से जा मिले और हर परिंदे के पर आपस में मिलकर उससे जुड़ गए। इस तरह हर परिंदे का बदन तमाम अज्जा के साथ वैसा ही बन गया जैसा वो ज़िबा होने से पहले था। बुलाने पर वो परिंदे उनकी तरफ दौड़ते हुए आ गए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बिलाशुबा अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के हमरा इराक से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ ले गए। अब वहाँ से वो निकल के आपको पता है कहाँ गए? अब आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ठीक है, आपको सारी तारीख समझ आ रही है। हज़रत आदम से हमने हज़रत नूह तक आए और हज़रत नूह से हज़रत इब्राहिम तक। अब हज़रत इब्राहिम अपनी बीवी को लेके जब निकले तो सबसे पहले जो सरजमीन जिसमें से वो गुजरे तो वो थी मिस्र की सरजमीन। मिस्र मालूम है ना, इजिप्ट। इजिप्ट का जो बादशाह था उसने इनको कैद कर लिया हज़रत इब्राहिम, और इसने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी ये की कि जो इनकी ज़ौजा थी हज़रत सारा, उनकी तरफ बदनीयती के साथ अपना हाथ ऐसे बढ़ाया। जैसे ही अपना हाथ हज़रत सारा की तरफ बढ़ाया बदनीयती से, हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की, और जैसे ही हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरी इज़्ज़त, मेरी नामूस की हिफाजत फरमाए, तो अल्लाह ने इसके ऊपर अजाब किया और इसका हाथ शल हो गया। इतने शदीद तकलीफ़ में तड़पना शुरू किया। अब इसने तौबा की, रोया, पीटा। जब हज़रत इब्राहिम ने इसको माफ़ कर दिया, इसका हाथ ठीक हो गया, तो है कि इसने फिर दोबारा हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की और इसका हाथ फिर शल हो गया।
اب اس نے سچی توبہ کی اور کہا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے میں آپ کو آزاد بھی کر دوں گا اور جو ہے نا میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور میں سچی توبہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے اس کے لیے دعا کی اور پھر اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب اس نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت سارہ کو آزاد کر دیا. اور اس شرمندگی کے باعث جو اس نے حرکت کی تھی, گندی حرکت, حضرت سارہ کیونکہ ناراض تھی, ظاہر سی بات ہے, تو ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنی ایک کنیز حضرت سارہ کو تحفے میں دی. آپ کو معلوم ہے اس کنیز کا کیا نام ہے؟ نہیں. ان کنیز کا نام تھا حضرت حاجرہ. جو اپنی کنیز اس نے دی, ان کا نام تھا حضرت حاجرہ. اب حضرت ابراہیم, حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کو لے کے وہ کہاں پہ آئے؟ سرزمین کنعان میں. کنعان کی سرزمین معلوم ہے آپ کو کون سی؟ جی, جہاں پہ بنی اسرائیل تھے. ہاں, بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں ان کو؟ بنی اسرائیل کیونکہ کیا کہتے ہیں, حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا تھا. یعقوب کو. چلیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب وہ جس سرزمین میں حضرت ابراہیم آئے اس سرزمین کا نام تھا کنعان. دوستوں, کنعان کی سرزمین وہ ہے جس کو آج فلسطین کی سرزمین جو ہے نا, پوری فلسطین, لبنان اور جو ہے نا اردن اور شام, یہ ساری کنعان کی سرزمین تھی. ادھر آ کے انہوں نے زمینیں خریدی اور یہاں پہ کاشتکاری شروع کی, باغات لگائے اور یہاں پہ توحید کا دوبارہ سے توحیدی مذہب کی آغاز کیا. یہاں کوئی بت پرستی نہ ہو اور لوگ پھر جمع ہوتے تھے اور وہ تبلیغ کرتے تھے اور یوں ایک مدت گزرنا شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے ہاں اولاد نہیں تھی, یعنی حضرت سارہ سے ان کو اولاد نہیں ہوئی, ایک عرصے تک نہیں ہوئی. اب حضرت سارہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ یہ الہی نظام, یہ الہی دین کی بقا ہو اور آئندہ بھی اس کا کوئی وارث ہو. انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. اور کیا قربانی دی کہ اپنی جو کنیز تھیں ان کی شادی حضرت ابراہیم سے کر دی اور اللہ نے ایک بہت پیارا بیٹا ان کو دیا. اس کا نام معلوم ہے آپ کو کیا تھا؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل. دوستوں, اب جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ کا حکم یہ ہوا, کیونکہ اب ایک الہی نظام چلنا تھا, ایک الہی دین کی جو ہے نا بنیاد رکھنی تھی, ایک الہی دین کی بنیاد رکھی جانی تھی. اس لیے اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل جو ابھی چھوٹے سے تھے ان کو لے کے ایک زمین جس کا نام تھا مکہ, اس کے اندر وہ لے جائیں اور ہجرت کر دیں. تو وہ پھر اسی طرح انہوں نے فوراً اللہ کے حکم پہ عمل کیا اور اپنی زوجہ اور حضرت اسماعیل کو لے کے وہ مکہ کی سرزمین میں لے آئے. اور اس وقت مکہ کی سرزمین بالکل غیر آباد تھی, یعنی وہاں پہ کسی قسم کی بھی زندگی کی کوئی علامت پائی نہیں جاتی تھی. مثال کے طور پہ نہ چرند, نہ پرند, نہ کسی قسم کی جسے کہتے ہیں نہ پانی, کچھ بھی جو تھی وہاں چیزیں غیر آباد تھی سرزمین. اور حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ نہیں کہا, اتنا یقین کہ بھئی وہاں پر میرے بچے, یہ میرا بچہ, میری بیوی کھائیں گے کہاں سے, کیسے رہیں گے, اتنا یقین کہ جس کا حکم ہے اور جس کے حکم پہ میں جا رہا ہوں وہی جو ہے نا رازق ہے اور وہی جو ہے نا میرے بیوی اور میرے بچوں کی حفاظت بھی کرے گا اور ان کو کھانا پانی بھی وہاں پہ فراہم کرے گا. تو اللہ کے حکم سے مکے کی سرزمین میں وہ لے کے آ گئے اور حضرت حاجرہ کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ دو مقام ہیں, ایک جو ہے صفا اور مروہ, دو پہاڑیاں تھیں, ان سے آپ نے باہر نہیں جانا, اور کچھ کھانا پانی دے کے اور وہاں سے وہ رخصت ہو گئے. اللہ کے اوپر توکل, اسی کو کہتے ہیں توکل علی اللہ, اللہ کے اوپر توکل. تھوڑی عرصے میں وہ جو پانی اور کھانا وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ تو ختم ہو گیا. اب جب حضرت اسماعیل ابھی چھوٹے سے ہیں, ان کو جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور وہ نڈھال ہو کے زمین پہ گر گئے, اور جو ہے نا جب وہ ان کی یہ حالت حضرت حاجرہ نے دیکھی تو کیا ہوا کہ پھر انہوں نے اضطراب میں کبھی وہ صفا کی پہاڑی پہ جاتی ہیں, کبھی وہ مروہ کی پہاڑی پہ آتی ہیں, اور اس طرح انہوں نے بھاگ کے 7 چکر جو ہے نا لگائے کہ کہیں ان کو کوئی ایسا کوئی قافلہ نظر آ جائے, کہیں سے ان کو پانی مل جائے کہ حضرت اسماعیل کی جان بچا سکے. حضرت اسماعیل نڈھال ہو کے زمین کے اوپر جب انہوں نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی تو وہیں سے چشمہ
پانی کا پھوٹ پڑا، اور انہوں نے پتہ کیا کہا، زم زم، یعنی رک جا رک جا، اور اس کے بعد سے وہ پانی کے چشمے کو کیا کہتے ہیں، زمزم کا پانی، ہے نا، صاف ٹھنڈا میٹھا پانی۔ اور پھر اس طرح دوستوں اس سرزمین پہ جو کہ ایک سنگلاخ زمین تھی، ایک ریگستانی زمین تھی جہاں پہ کسی قسم کی آبادی نہیں تھی، اب زندگی کے جو اثرات تھے وہ پیدا ہونا شروع ہوئے، اور اب پانی کی وجہ سے پرندے بھی آنا شروع ہوئے۔ یہاں سے ایک قافلہ جو تھا نا وہ گزر رہا تھا، جس کا جو اس قافلے کا جو تھا نا اس کو جرہم کے نام سے وہ پکارا جاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ پانی بھی ہے اور اب زندگی کے سارے اثرات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کے یہ قافلہ وہیں پہ مقیم ہو گیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم جو حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تھے، جب انہوں نے جوان ہوئے تھے، تو اسی قبیلے میں ان کی شادی بھی تھی، قبیلہ جرہم میں۔ دوستوں اب وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل جوان ہو گئے تو ایک خواب آیا، اور خواب کیا آیا کہ اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ انہوں نے اس کو سوچا کہ میری عزیز ترین چیز کیا ہے جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو وہ ان کی بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، تجھے محسوس کر رہا ہوں، قریب سے قریب، پہلے سے بھی قریب، تیری بارگاہ کی تپش کو محسوس کر رہا ہوں۔ اسماعیل تیرا بیٹا، اس کی جدائی میں بےتاب ہوں۔ اسماعیل جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اب وہ جوان ہو گیا ہے۔ سرزمین حجاز کی طرف لوٹ جا ایک مرتبہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو آمادہ کر قربانی کے لیے۔ نہیں، یقین نہیں آتا۔ نہیں، کنعانی ہوں اس لیے تو مجھ سے یہ چاہتا ہے جو اپنے فرزندوں کو آگ میں جھونک دیتے تھے اپنی خواہشات کے لیے، اپنے جگر گوشے کو قربان کر دوں۔ تاکہ ہر کوئی اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ اس طرح تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا مت۔ مجھے جانا ہے سارا، بلایا گیا ہوں۔ اونٹ تیار ہے دروازے پر۔ ٹھیک ہے۔ انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔
खुश आमदीद। ये कौन सी जगह है? जहरम कबीला। मुसाफिर हो या सहरागर्द? मुसाफिर। माँ, मेहमान आया है। इब्राहिम। हाजर। इस्माइल तुम्हारा बेटा। मेरा इस्माइल जवान हो गया है। जहरुम कबीले को फक्र है इसके वजूद पर। हाँ, जोरामियान तुम्हारे और इस्माइल के साथ कैसे हैं? जहरुमियों से नेक कबीला नहीं देखा। हमें बहुत इज्जत दी उन्होंने। ये भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। हाजर, मैं कभी भी न समझ सका जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस तपते सहरा में छोड़ दिया और चला गया। न जाने तुम पर क्या गुजरी, लेकिन खुदा की रहमत पर मेरा ईमान था, क्योंकि रब्बुल इज्जत का हुक्म था तुम्हारी हिजरत के लिए। कई साल पहले जब हम दोनों इस सहरा की जलती रेत पर तन्हा थे, सख्त गर्मी के दिन थे, प्यास की शिद्दत थी और हिजाज के जलते सूरज के ताजियाने थे। वो ऊंचाई उसका नाम सफा और वो दूसरी चोटी मरवा की, और उन दोनों के दरमियान हलाकत के करीब बच्चा।
یہ پانی جو پی رہے ہو اے خدا کے نبی زمزم کے کنویں سے ہے۔ کل قربانی کا دن ہے خدا واحد کے لیے۔ سب سے عمدہ جانور قربانی کے لیے پیش کروں گا بابا۔ قربانی قربان گاہ میں موجود ہے، مینا کے پہاڑ پر۔ اپنی ماں کو الوداع کہہ دو میرے بیٹے۔ ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ اسماعیل۔ جی بابا۔ تم انبیاء کے خواب کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ سچا خواب سمجھتا ہوں۔ خواب اور بیداری میں وہی کے فرشتے نے حکم سنایا اس رب واحد کا کہ قربانی دو میرے لیے۔ یہ فرمایا کہ تمہیں قربان کر دوں۔ بتاؤ اس سچی وحی میں تم کیا دیکھتے ہو؟ جیسا خدا چاہتا ہے انجام دیں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ بابا، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے پورا کریں۔ بابا، رسی کو مضبوطی سے باندھنا تاکہ جان آرام سے نکل سکے، خنجر تیز ہو تاکہ موت آسان ہو جائے۔ ماں کو میرا سلام پہنچا دینا، کہنا وہ میری خواہش پر مجھے سونپی گئی الہی ذمہ داری کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ فخر کرو اے پیغمبر خدا کہ خالق دو جہاں تجھ سے راضی ہے۔ تو پیغمبر کا بہت اچھا مددگار ہے، اے نور چشم۔ کیا کر رہا ہے پیغمبر؟ بغیر سر کا بیٹا تیرے کس کام کا؟ یوں تو تیرا کوئی جانشین نہیں رہے گا۔
ذبح کرنے لے جا رہا ہے؟ اس ملک کی برکت کے لیے قربان گاہ کی طرف جا رہا ہے؟ وائے ہو تجھ پر ابراہیم، جوہرمیان تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، بیٹے کا قتل وبال جان بن جائے گا۔ اے پیغمبر، دفع ہو جا۔ وہ دن اور سال جو ساتھ گزارنے تھے میں موجود نہ تھا۔ اس آسمانی کلی کو کھلنے کو بھی نہ دیکھا تھا میں نے، اور آج تجھے قربان گاہ کی طرف لانا پڑا۔ یہ کلام وہی تھا بیٹا، میں نے کبھی بھی اللہ کے فرمان پر شک نہیں کیا، سمجھتے ہو؟ مجھے میرا چہرہ پھیر کر لٹانا بابا، تاکہ میری نظریں تجھے قربانی کے عمل سے روک نہ دیں۔ دل کو تھام کر رکھنا بابا۔ اے میرے اللہ، میرا اسماعیل تیری طرف آ رہا ہے، یہ فدیہ تیرے نام ہے یا رب، وحدہ لا شریک کے نام۔ ابراہیم، اسماعیل کو آزاد کر دے، اسماعیل تجھے بخش دیا گیا۔ اس طرح تو اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوا، تیرے پروردگار کے نزدیک خداوند تمہیں اس کی جزائے خیر دے گا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ ایک کھلا امتحان ہے۔ اب خداوند قادر کے ہدیے کی قربانی کر۔
حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت امام حسین نے آنا ہے اور ان کی قربانی سے اللہ نے اس قربانی کو بدل دیا ہے، ذبح عظیم، ایک عظیم قربانی سے دوستوں۔ ایسے ہی ہوا دوستوں کہ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کا مقام اور بلند کر دیا۔ معلوم ہے آپ کو وہ کیسے؟ کہ پہلے وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، لیکن اب ایک اور اللہ نے ان کو بڑا منصب عطا کیا۔ جی ہاں، زور سے بتائیے گا دوستوں کو وہ کون سا منصب تھا؟ امامت کا۔ امامت کا منصب بھی اللہ نے دے دیا۔ اس قربانی کو قبول ہونے کے بعد جب وہ اس امتحان میں جو ہے کامیاب ہو گئے دونوں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تو اللہ نے ایک اور بڑا منصب ان کو دیا، وہ تھا منصب امامت۔ لیکن یہ اتنا بڑا منصب تھا دوستوں کہ حضرت ابراہیم کے دل میں خواہش آئی، اور وہ کیا کہ اللہ سے دعا کی کہ کیا یہ میری ذریت، میری اولاد میں بھی یہ منصب آپ کسی کو دیں گے؟ تو اللہ کا حکم ہوا کہ جی اللہ کا یہ فرمان یہ آیا کہ ہوں گے تو صحیح، امام بناؤں گا تو ضرور، لیکن وہ ظالم نہیں ہوں گے، یعنی جو امام ہوں گے ہر قسم کے ظلم سے اپنے نفس پہ بھی ظلم نہیں کرتے ہوں گے، اتنا جو ہے نا وہ پاک ہوں گے۔ اور 12 امام جو ہیں، اور جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی نسل سے آنے۔ اچھا جناب، اب توحید کا حکم ہوا کہ مرکز توحید کی بنیاد رکھیں۔ کون سے؟ خانہ کعبہ کی۔ اب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے دوستوں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی تھی، لیکن بعد میں یہ جگہ ختم ہو گئی تھی، اس کے اثرات مٹ گئے تھے، تو اب دوبارہ سے اس کی تعمیر نو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے کی، اور یہ مرکز توحید بنایا گیا، جہاں سے پوری دنیا میں توحید کا مذہب، اللہ کا ایک اللہ، لا الہ الا اللہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے گا۔ کیونکہ مرکز توحید ہے نا، ہم نے دیکھنا ہے توحید کی گرد ہر چیز گھوم رہی ہے، ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بعد تو یہاں پہ جو ان کی نسل چلی جن کو قریش کہتے تھے، قبیلہ قریش، وہاں یہ تو سارے کے سارے ایک اللہ کو مانتے تھے اور توحید کا مذہب چلتا تھا، لیکن بت پرستی کیسے شروع ہو گئی یہاں پہ؟ آپ کو پتہ ہے نا کعبہ کے اندر بھی بت رکھ دیے گئے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ اچھا، اب جب حضرت ابراہیم پہلے تو واپس گئے، تو جب واپس گئے تو اللہ نے ایک اور بیٹے کی بشارت دی ان کو، معلوم ہے کہ وہ کون تھے بیٹے؟ حضرت اسحاق۔ ہاں بالکل صحیح، یعنی حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل جو مکہ کی سرزمین میں تھے، اور ایک وہ جو کنان، ٹھیک ہے نا، یروشلم کی سرزمین میں، اور وہ کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور یہ ایک نبیوں کا سلسلہ حضرت اسحاق سے شروع ہوا اس طرح، اور ایک نبیوں کا سلسلہ حضرت اسماعیل سے شروع ہوا، یہ 2 نبیوں کے سلسلے شروع ہوئے۔